اب پولیس انسپکٹر کامران کے خلاف کچھ کرنا ہی ہوگا۔ اگر اب بھی خاموش رہے تو یہ غریبوں کو یوں ہی تنگ کرتا رہے گا۔ اب میں جو کہوں گی تم نے ویسا ہی کرنا ہے، اور وہاں میں کسی بڑے عہدے پر نہیں جاؤں گی بلکہ ایک عام لڑکا بھیس بدل کر جاؤں گی۔ تب ہی مجھے پتہ چل سکے گا کہ یہ انسپکٹر کامران ایک عام آدمی کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں نکلتی ہوں، تم میرے فون کا انتظار کرنا۔ جیسے ہی میں فون کروں فوراً وہاں پہنچ جانا۔ بھائی جلدی سے ایک اچھا سا برگر بنا دو، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ جی بیوی، ابھی بناتا ہوں۔ بھائی دکان کیسی چل رہی ہے؟ کیا بتائیں بیوی، کام تو چل جاتا ہے مگر آج کل بڑی مشکل سے گھر کا خرچ پورا ہوتا ہے، اوپر سے جو تھوڑا بہت بچتا ہے وہی پولیس انسپکٹر زبردستی سے لے جاتا ہے، اگر منع کریں تو دھمکانے لگتا ہے۔ پھر آپ لوگ پولیس میں شکایت کیوں نہیں کرتے؟ سچ کہوں تو بیوی، آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ ایک انکل نے شکایت کی تھی مگر پتہ ہے پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ الٹا اسی بوڑھے کی ریڑھی توڑ دی گئی، پھر اسی پر جھوٹا کیس بنا دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے جیل میں بند کر دیا گیا۔ اب آپ ہی بتائیں بیوی، ہم غریب لوگ کریں تو کیا کریں؟ بس خاموشی سے اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ یہ لیجئے بیوی، آپ کا برگر تیار ہے۔ ارے واہ بھائی، آپ کا برگر تو واقعی بہت مزیدار تھا، مزہ آ گیا۔ شکریہ بیوی، آپ لوگوں کی محبت ہماری کمائی ہے۔ مجھے چھوڑ دیجئے، یہ کون چلا رہا ہے؟ اور کون ہوگا بیوی؟ وہی پولیس والا آ گیا ہے۔ آج انسپکٹر کو میں نہیں چھوڑوں گی۔ کیا وہ خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے؟ کتنی بار کہا ہے اگر ہفتہ نہیں دے گا تو یہاں ریڑھی مت لگایا کر، تیری سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ صاحب اس ہفتے بالکل بھی کام نہیں چلا۔ پچھلے ہفتے میں نے اپنی بیٹی کی اسکول فیس دے دی تھی، ہمارے پاس تو کھانے بھی پیسے نہیں بچتے ہیں صاحب۔ اگر ہفتہ نہیں دے گا تو فوراً یہ ریڑھی یہاں سے ہٹا لے، ورنہ پھر تجھے پتہ ہے آگے کیا ہوگا۔ صاحب میں غریب آدمی ہوں، اگلے ہفتے آپ کے پورے پیسے دے دوں گا، پلیز ایسا مت کیجئے صاحب۔ لے چل ہٹ یہاں سے، جلدی سے ہفتہ نکال، نہیں تو فوراً یہ ریڑھی یہاں سے ہٹا لے، ورنہ پھر تجھے پتہ ہے کیا ہوگا۔ صاحب ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، آج شام کو میں آپ کے پولیس اسٹیشن میں آپ کے پورے پیسے بھجوا دوں گا، بس ابھی میری یہ ریڑھی یہاں سے مت ہٹوائیے۔ اوئے تو ہمیں شام تک انتظار کروائے گا؟ تیری اتنی جرت، خود کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے؟ چل ہٹاؤ اسے یہاں سے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ غریبوں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو کیا آپ اس کا غلط استعمال کریں گے؟ سب سے پہلی بات کہ ہفتہ مانگنا غیر قانونی ہے، اور جب اس نے کہا کہ اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی ریڑھی توڑ رہے ہیں، یہ اس سے بڑا ہے ہنسی بھی۔ اب ہمیں قانون سکھاؤ گی؟ اگر یہاں ریڑھی لگاؤ تو ہفتہ دینا ہوگا، ورنہ یہاں کسی کی بھی ریڑھی نہیں لگنے دی جائے گی۔ سمجھ گئی؟ رہنے دو، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے منہ لگو، ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نہیں بابا، اگر آج ہم نے جانے دیا تو یہ روز زیادہ ہفتہ وصول کریں گے، ہم نے ابھی کچھ کرنا ہوگا۔ یہ پولیس ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ لڑکی شاید نہیں جانتی میرا نام انسپکٹر کامران ہے، چپ چاپ اپنا کام کر یہاں سے نکل جاؤں، سمجھی؟ شاید تم مجھے نہیں جانتے، میں اس کی شہر کی ہوں، اور میں غریب پر ظلم ہوتے ہوئے برداشت نہیں کروں گی۔ یہ تقریر دینے کی جگہ نہیں ہے، اگر تقریر کرنی ہے تو الیکشن میں کھڑی ہو جانا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، یہاں سے چلی جاؤ، میں یہاں سے نہیں ہلوں گی، میں نے تمہیں سبق سکھا رہوں گی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، لگتا ہے ایسے نہیں مانو گی۔ آئی جب الوطنی دکھانے والی، اب مزہ آیا، دیکھتے ہیں اب یہ پولیس والا کیا کرتا ہے۔ تم نے مجھے تھپڑ کیسے مارا؟ ابھی تو صرف تھپڑ ہے، اب دیکھ انسپکٹر کامران سے بحث کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسے پکڑو اور جیب میں ڈالو۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، جیب میں ڈالو، چھوڑو مجھے۔ سب لوگ غور سے سن لو، اگر کسی نے ہفتہ نہ دیا تو کسی کی بھی ریڑھی یہاں نہیں لگنے دی جائے گی، سمجھ کے صاحب؟ اب اس لڑکے کا کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ پہلے تھانے وہیں چلیں، دیکھیں گے پھر۔
بڑی سماجی خدمت کرنے والی بنی پھرتی ہے۔ اب پتہ چلے گا انسپیکٹر کامران سے پنگا لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کرے گی۔ اور رات میں گھر کا صاف دیکھنے بھی ٹھیک ٹھیک سے ہے۔ مجھے پتہ ہے ایسی لڑکیاں کیا کرتی ہیں، غریبوں کے ساتھ طرح کا سلوک کرتے ہیں، یہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ اور کیا کرتے ہیں غریبوں کے ساتھ، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ میں ایک انسپیکٹر ہوں، اگر انہیں یہ بات پتہ چل گئی تو ان کی حقیقت سامنے نہیں آئے گی۔ ابھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیتی ہوں، میں سب بتاؤں گی۔ لیجئے صاحب، باتوں ہی باتوں میں تھانہ بھی یہی سائیڈ میں لگا لوں گی، اسے لے جاؤ اور لاک اپ میں بند کر دو، جب تک میں نہ کہوں اسے کچھ مت دینا۔ مجھے یہاں سے جانے میں کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو۔ تمہیں غریب لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، ایک دن تم سب اس سزا ضرور بھگتو گے۔ بیٹا ادھر آ جاؤ، ایسے چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم نے بھی بہت کچھ دیکھا ہے، یہاں آواز نہیں صبر کا کام آتا ہے۔ دادی یہ غریبوں کے ساتھ بہت ظلم کرتے ہیں، آج پتہ اس نے کیا کیا ہے، مجھے سب پتہ ہے بیٹا آج ہم مارکیٹ گئے تھے بیٹی کی شادی کے لیے کچھ سامان لینے، جیسے تیسے کر کے ہم نے پیسے جمع کیے تھے، مارکیٹ میں پہنچے ہی تھے کہ اچانک ایک پولیس انسپیکٹر نے ہمیں روک لیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہی ہو، میں نے کہا کہ بیٹی کی شادی کے لیے سامان لینے جا رہی ہوں، تو وہ غصے میں اے بڑھیا تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پھر کہنے لگی یہ پیسے چوری کے تو نہیں یا کوئی غلط دھندا شروع کر دیا ہے؟ بغیر سنے زبردستی ہمیں جیل میں بند کر دیا اور کہا جب تک چوری نہیں کرو گی یہیں سڑو گی۔ یہ کہہ کر ہمارے سارے پیسے بھی اس نے لے لیے۔ اب ہم غریب لوگوں کا کیا کریں بیٹا، تم بھوکی لگ رہی ہو اور شاید تم خاموشی پسند کرتی ہو، کیوں؟ ہاں کیسا لگ رہا ہے کہ اندر مزہ آ رہا ہے، کیوں؟ تو تمہارے لیے تھوڑا پانی یا کمبل دوں؟ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا چپ چاپ چلی جاؤ، جب تم نے بات نہیں سنی تو تم نے اپنی وردی کا غلط استعمال کیا۔ یہ وردی تمہیں غریبوں کو ستانے کے لیے نہیں بلکہ ان کی خدمت کے لیے دی گئی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی غلطی مان لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ تم تقریر کرتی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہو، مگر کیا کریں تقریر کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ خیر چھوڑو، ٹھیک ہے، اگر جانا ہے تو اس کاغذ پر دستخط کر دو، بس کچھ رسمی کارروائی کے بعد دستخط کرتے ہی تم جا سکتی ہو۔ میں اس کاغذ پر دستخط کیوں کروں؟ یہ کس چیز کے کاغذات ہیں جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں؟ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہوں، تو آؤ تمہیں ہی بتاتی ہوں کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم نے غریب آدمی کی ریڑھی الٹ دی اور اس کے سارے پیسے چرا لیے، اور جب پولیس آئی تو پولیس والے کو بھی زخمی کر دیا۔ مجھے پتہ ہے غریبوں کو ایسے ہی جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ان سے پیسے لیتے ہو، لیکن میں اس کاغذ پر بالکل دستخط نہیں کروں گی، مجھے پتہ ہے دستخط نہیں کروں گی، اس لیے میں نے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، شاید اس کے بعد تم دستخط کر ہی دو۔ حوالدار سلیم: جی سر، اسے لے جاؤ اور اس کا سرپرائز دکھاؤ۔ جی سر، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ تھوڑا صبر کرو، اب دیکھو ہم تمہیں یہاں بہت مزہ آئے گا۔ مجھے باہر نکالو، تم پولیس افسر ہو، غریب لوگوں پر ایسا ظلم کر رہے ہو، مجھے چھوڑ دو۔ جب تک تم دستخط نہیں کرو گی، جب تک الزام قبول نہیں کرو گی، تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ بیٹھو، اپنے ہاتھ پیچھے کر لو، چلو کیا دستخط کرو گی؟ کسی بھی قیمت پر دستخط نہیں کروں گی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ رکو، صرف شروعات ہے، دستخط کرو گی؟ چپ چاپ دستخط کر دو اور یہاں سے نکل جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی، کام کرنا ہی پڑے گا۔ دروازہ کھولو۔ یہ کیا ہو رہا ہے انسپیکٹر کامران، یہ شور کیوں مچا رکھا ہے؟ تم لوگوں کی شکایت میرے پاس آئی ہے، سب چپ چاپ کھڑے ہو رہے سب۔ یہ لڑکی ایسی حرکتیں کر رہی تھی، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟
صاحب یہ لڑکی بہت چالاک ہے، یہ غریبوں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اور ان کے پیسے بھی چراتی ہے۔ تم ایک عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، تمہیں پتہ ہے نا کہ لیڈیز کانسٹیبل بلانی چاہیے تھی، اس سے ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ سر میں نے لیڈیز کانسٹیبل بلائی تھی، اس نے اس کا ہاتھ مروڑ دیا اور اسے چوٹ آ گئی۔ واہ، ابھی اسپتال ہے، اسی لیے میں خود ہی اس سے نمٹ رہا تھا۔ نہیں سر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کوئی لیڈیز کانسٹیبل نہیں بلائی، تب سے یہی مار پیٹ کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ چپ چاپ کھڑی رہو، کیا بدتمیزی، پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ بغیر کسی ثبوت کے تم نے اسے یہاں بند کر رکھا ہے، فی الحال اسے لاک اپ میں ڈال دو، کوئی تماشا نہیں چاہیے، کل صبح لیڈیز کانسٹیبل کو پوچھ کر کچھ کر لیں گے، سمجھے؟ جی سر، دیکھو انسپیکٹر کامران ہماری سوسائٹی میں ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت بدنامی ہوگی، جلدی کرو جی سر۔ سر مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ صبر کرو، اب دیکھو تمہیں یہاں بہت مزہ آئے گا، ہنسی حوالدار جاؤ، جو بھی بچا کھچا کھانا پڑا ہو جا کر اس لڑکی کے لیے لے آؤ۔ جی سر میں جا رہا ہوں، یہ لے کھا لے، ہنسی 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 کھانا کھاتا ہے۔ اگر اس پولیس انسپیکٹر کو سبق سکھانا تو برداشت کرنا پڑے گا، بہت بھوک لگی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا، بہت بھوک لگ رہی ہے، اٹھو صبح ہو گئی ہے، چل کھڑا ہو، صبح ہو گئی ہے، اب گھر جا سکتی ہو، کسی نے تمہاری ضمانت کروا دی ہے، ہمیں نہیں پتہ، خود جا کر دیکھ لو۔ لیکن میری ضمانت کس نے کر دی؟ مجھے تو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن میری ضمانت کس نے کر دی؟ ہمیں نہیں پتہ، خود جا کر دیکھ لو، باہر چلو، جلدی کرو، یہاں سے جا رہے ہو، مجھے چھوڑو، یہاں تقریر مت دو، باہر نکلو۔ سر میری تو سنیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ جو دل آتا ہے کرتے ہو، اس پورٹر کو آپ نے کیسے باہر نکالا؟ لڑکی مت بولو، یہ پولیس اسٹیشن ہے، تمہارا چوپال نہیں، چپ چاپ تمہاری ضمانت ہو گئی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ، کوئی ضمانت نہیں کرا پائے گا۔ اب دیکھو تم اپنے کرتوتوں کا انجام بھگتو گی، دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حوالدار سلیم، صوبیدار صاحب، انسپیکٹر راشد، تمہیں ان سب کے نام کیسے پتا ہے اور تم یہ نام کیوں بتا رہی ہو؟ جب تمہیں جانا کو کہا ہے تو جاؤ نا، تو کس کو فون ملا رہی ہو؟ خبردار جو میرا فون چھیننے کی کوشش کی تو۔ ہیلو جی اے ایس پی صاحب، میں بات کر رہی ہوں، رمشا۔ ارے مشا بی بی، فرمائیے کیسے یاد؟ سر میں اس وقت تھانے میں ہوں اور یہاں انسپیکٹر کامران مجھے کل رات سے لاک اپ میں بند کر رکھا ہے۔ بی بی آپ مزاحمت تو نہیں کر رہے؟ اگر مذاق ہے تو اچھا مذاق تھا، سر میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، کل سے ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے، ہتھکڑیاں لگا کر یہاں لایا گیا ہے۔ اس انسپیکٹر کی یہ ہمت، اس نے ایسا کیوں کیا؟ سب میں آپ کو یہیں بتاؤں گی، آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ادھر ایس پی صاحب کو بھی لے کر فوراً یہاں آ جائیں۔ ٹھیک ہے بی بی، ابھی ٹیم کے ساتھ پہنچ رہا ہوں۔ بی بی آپ ہیں کون؟ میں کمشنر مشاں ہوں، مجھے معاف کر دیں بی بی، مجھ سے بہت غلطی ہو گئی، اب معافی نہیں ملے گی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے کرتوتوں کا انجام بھگتو گے، مگر تم نے نہیں مانے۔ سب افسر فوراً اندر رپورٹ کرنے کے تیزی سے کرو، موو کانسٹیبل میرے ساتھ۔ جی بی بی آپ بتائیں، معاملہ ہے ایف آئی آر، اس شخص نے مجھے بغیر کسی وجہ کے گرفتار کیا ہے اور یہ غریبوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ابھی بھی شرم نہیں آ رہی؟ چل تجھے تو تھانے میں پتہ چلے گا، اسے گرفتار کر لو۔ میڈم مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، تمہیں شرم آنی چاہیے، غریب لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو۔ پولیس صرف عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اب تمہاری وردی بھی جائے گی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی تمہیں سزا ملے گی، تم پر باقاعدہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اب تم حکم پر فوری کارروائی کی جا رہی ہے، راستہ صاف کر۔ ایک طرف انسپیکٹر سچ بتاؤ، کیا تم نے رشوت لی تھی؟ اس میں ڈالو فوراً، کہانی صرف تفریح اور سبق مقصد بنانا ہے، اس میں دکھائے گئے تمام کردار، واقعات اور مکالمے مکمل پرفرضی ہیں، ان کا کسی حقیقی شخص، ادارے یا واقعی سے براہ کرم کہانی صرف دیکھیں اور کہانی کے طور پر سنیں، ہمارا مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے۔